الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: ألا له الخلق والأمر. وقال الله تبارك وتعالى: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. وقال الله تبارك وتعالى: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد. فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا میں بے شمار قسم کی مجلسیں ہوتی ہیں. شادی بیاہ کی مجلسیں ہوتی ہیں، تعزیت کی مجلسیں ہوتی ہیں، بزنس کے لیے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، بیماروں کی مزار پرسی کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، مقدمہ بازیوں کے لیے لوگ عدالتوں میں جمع ہوتے ہیں، بیماروں کے لیے ہسپتال میں لوگ آتے ہیں. غرض ہے کہ طرح طرح کے لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن ان مجلسوں میں سب سے مقدس، سب سے بہتر ترین مجلس وہ ہے جو دین کی بنیاد پر قائم ہو. پھر دین کی بنیاد میں بھی وہ مجلس کہ جو اللہ کا فرض ادا کرنے کے لیے منعقد ہو، وہ سب سے مقدس ترین مجلس ہے. لہٰذا نماز کے لیے آنے والے لوگ جب جمع ہوتے ہیں اور مجلس منعقد ہوتی ہے تو یہ سب سے زیادہ مقدس ترین مجلس ہوتی ہے. پھر نمازوں میں بھی اگر جمعے کی نماز ہو تو اور زیادہ مقدس. اسی لیے حدیث میں ہے، بخاری میں روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو جامع مسجد کے دروازے پر فرشتہ نام لکھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. تو جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اس کو ایک گائے صدقہ کرنے کا ثواب ہوتا ہے. جو تیسرے نمبر پر آتا ہے اس کو ایک بکری صدقہ کرنے کا ثواب، اور جو چوتھے نمبر پر آتا ہے اس کو ایک مرغی صدقہ کرنے کا ثواب، اور پانچویں نمبر پر جو آتا ہے اس کو ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. اس کے بعد جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتہ وہ کھاتا بند کر دیتا ہے اور سننا شروع کرتا ہے. ہم اللہ کے گھر میں اس وقت جمع ہیں. ایک تو اللہ کا فریضہ ادا کرنا ہے، یعنی نماز جمعہ، اور اس سے پہلے جو ہمارے پاس وقت ہے اس وقت میں ہم کو دین کی کچھ بات سننی ہے. دین کی بات سننے سے پہلے نیت ہمیشہ اپنی ٹھیک کرنی چاہیے، اور صرف آج کے لیے نہیں، ہمیشہ معمول بنائے. ہر سننے والا اپنی نیت ٹھیک کرنے کا مزاج بنائے. صورتحال بکثرت یہ ہوتی ہے کہ سننے والوں کی نیت ہی صحیح نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ سننے والے کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا میں کیوں سن رہا ہوں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ سنتا ہے، ایک طرف سے اس کے کانوں میں بات جاتی ہے، اور جب واپس نکلتا ہے تو اس کو ایک بات بھی یاد نہیں ہوتی. ہاں ایسا ہوتا ہے کبھی اگر اس کو سننے میں مزہ آ گیا تو کہتا ہے بڑا زبردست طوفان بیان کیسا ہو، مگر وہ کیا ہے تو رود نہیں آتی، کیونکہ سننے کی نیت صحیح ہوتی نہیں ہے. اس لیے نہ بات سمجھ میں آتی ہے، نہ یاد رہتی ہے، نہ اس کا اثر ہوتا ہے. تبدیلی آنا تو بہت دور کی بات ہے. تو اس لیے نیت اپنی ٹھیک کرنی چاہیے. بولنے والے کو بھی اپنی نیت ٹھیک کرنی چاہیے، اور سننے والوں کو بھی اپنی نیت ٹھیک کرنی چاہیے. اور یہ صرف آج کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے. انسان اس مزاج کے ساتھ سنیے کہ یمبیس دینی مجلس میں بھی یہ تھا نیئر کلیئر، یہ تھا صاف ذہنس من میں خدا سن دین بوزن پتہ یاد تھاؤ. پتہ اگر کرنک چیز آس تک پر میں عمل کروں، اگر پرہیز کرنک چیز آس تک میں پرہیز کروں. بیان کرنے والا جب بیان کرتا ہے تو وہ اپنی علم کے مطابق مختلف موضوعات لیتا ہے.
لیکن عام طور پر 3 طرح کی باتیں ہوتی ہیں، 3 موضوعات ہوتے ہیں۔ یا وہ بیان کرے گا ایمانیات۔ ایمانیات کا مطلب ہے کہ ایک مسلمان کس چیز کو تسلیم کرے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں اپنے معبود برحق، ہم محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں نبی برحق، ہم مانتے ہیں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، ہم مانتے ہیں قرآن خدا کی کتاب ہے، ہم مانتے ہیں صحابہ کرام اس کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے مقدس ترین مخلوق ہے، ہم مانتے ہیں، بس ماننے کی چیزیں بیان ہیں، تاچوانا ایمانیات۔ ابھی کرنا کچھ نہیں ہے، ابھی صرف ماننا ہے۔ تو بیان کرنے والا یا تو ایمانیات بیان کرے گا، اللہ کی ذات کا تعارف، نبیوں کا تعارف، خاتم النبیین کا تعارف، موت کے بعد کی زندگی کا تعارف، جنت و جہنم کا تذکرہ، قیامت کے ہولناکیاں، اللہ کا دیدار، فرشتوں کے حالات، نبیوں کے حالات، یہ سب بیان کرے گا۔ یہ ماننے کی چیز ہے، یا تو یہ بیان ہے، یا بیان کرے گا ایک مسلمان کو کون کون سی چیزیں فرض ہیں، لازم ہیں، وہ کرنے کی چیزیں بیان کرے گا۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، صدقات لازم ہے، حج فرض ہے، قرآن پڑھنا، سیکھنا، عمل کرنا فرض ہے، والدین کی خدمت کرنا لازم ہے، حلال کمائی کمانا لازم ہے، حرام سے بچنا۔ غرض یہ کہ کرنے والے کام بیان ہوں گے۔ اور یا پھر بیان کرنے والا بیان کرے گا کون کون سی چیزیں ایک مسلمان کے لیے حرام ہیں، ناجائز ہیں، مثلا شرک حرام، ماں باپ کی نافرمانی حرام، شراب حرام، ڈرگز حرام، رشوت حرام، سود حرام، زناکاری حرام، فراڈ کرنا حرام، جھوٹ بولنا حرام، وعدہ خلافی حرام، یہ حرام کی چیز بیان کرے گا۔ یا بیان کی جائیں گی ماننے والی چیزیں، یا بیان کی جائیں گی کرنے والی چیزیں، یا بیان کی جائیں گی بچنے والی چیزیں۔ ماننا، کرنا اور بچنا، ان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام۔ اس کس چیز تسلیم کرن تتھ ونان ایمانیات، کس چیز کرن عملن تتھ ونان اعمال، اوامر۔ اس کمو چیزوں نش پرہیز کرن تتھ ونان نواہی۔ بیان کرنے والا عام طور پر اسی دائرے میں گھومتا ہے۔ تو سننے والے کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ کیا بیان ہو رہا ہے۔ اگر کرنے والے چیزیں بیان ہو رہی ہیں تو فوراً اپنے آپ کو میٹر لگا کے دیکھنا بچھوسا کراں کہ نہ، اور اگر بچنے والی باتیں بیان ہو رہی ہیں تو فوراً اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں ان سے بچا ہوا ہوں یا نہیں۔ اگر بچا ہوا ہوں تو بہت اچھا، اور اگر بچا ہوا نہیں تو مجھے آج ہی سے ارادہ کرنا چاہیے، مجھے اس چیز سے بچنا ہے۔ مثلا فرض کیجئے بیان کرنے والا بیان کرتا ہے بایو بوجو ایسا مسلمان خدا نش حرام کرمت شراب چون، خدا نش حرام کرمت بدکاری کر، خدا نش حرام کیوں سود حرام کرمت سود کیوں، خدا نش حرام کرمت رشوت۔ سننے والے کو چاہیے وہ یہ دیکھے کہ اگر یہ دفترس میں ملازم چھو یہ مشق یہ غلطی کر رہا ہے، اگر یہ غلطی کر رہا ہے اس بیان کرنے والا بیان کرے گا وہ بھائیو تہ مز جوان جوانن ہسا اس کی زمان واریاہ خرابی گژھان، تمو خرابی مشو اخ خرابی یہ دویم یہ تریم یہ۔ سننے والے کو چاہیے کہ وہ دیکھے مے مز یہ خرابی، اگر مے مز یہ خرابی مے پہ پرہیز کر۔ اتھ ممکن ذہنس مز یہ بہ کیازِ کر پرہیز، کس ہیکہ پرہیز کرت ام ورے چلہِ کتہِ۔ جیسا کہ عام طور پر لڑکوں کو، انسانوں کو، سب کو ہوتا ہے یہ، اس کا جواب یہ ہے کہ جناب اگر خدا نخواستہ کوئی انسان بیمار ہو جائے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر نے کہا ژےٚ کہیں دوا کھیو، ژےٚ صرف پرہیز کر، اگر ژٕ پرہیز کر ژٕ گژھکھ ٹھیک، یہ کرے پرہیز کر کرنا ہے پرہیز۔ مثلا ڈاکٹرن ونس ژےٚ چھےٚ نا چھید خراب گٔمٕژ، ژٕ چھُکھ صحت مند ٹھیک، ژےٚ چھُے نہٕ کِہیٖنۍ کرُن، تٔرٕنۍ تریش کٔرۍ زِ بنٛد، لیٚمبۍ تریش کر بنٛد، زومُت دۄد چیٚیہِ نہٕ بالکل تہِ نہٕ، ٹھنڈٕ چیٖز کر ژٕ ایوایڈ، دوا چھُے نہٕ ژٕ کینٛہہ ضروٗرت۔ یُتھُے یہ گھر واتہِ اتہِ وٕچھُن کھولُن فرج، اتھ منٛز چھُ جوٗس، اتھ منٛز چھُ کوک، اتھ منٛز چھُ زومُت دۄد، یہِ چیٚیہِ نہٕ یِمو چیٖزو منٛز کٕہٕنۍ چیٖز، کیٛازِ یہِ چھُ پرہیز۔ اتہِ کیٛازِ وَنہِ نہٕ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ پرہیز کٔرِتھ؟ وہاں کیوں نہیں کہے گا میں پرہیز نہیں کر سکتا؟ وہ اس لیے نہیں کہے گا، وہ جانتا ہے کہ مجھے اپنی صحت بچانے کے لیے اچھی سے اچھی چیز کو بھی اوائڈ کرنا پڑے ڈاکٹر کے کہنے پر میں وہ کروں گا۔ لہٰذا یم تھی انسان کو دینی مجلس میں بھی نیت گژھِ ٹھیک کر، نیت ٹھیک کرنُک مطلب گوٚو خدایا بہٕ بوزٕ چون دیٖن۔ یُس یہِ انسان آمُت چھُ یہِ چھُنہٕ اَسہِ کانٛہہ میڈیکل بوزناونہٕ خٲطرٕ آمُت، میڈیکل چھُ اَسہِ پرُن میڈیکل کالجس منٛز، یہ چھُنہٕ کانٛہہ ساینس بوزناونہٕ خٲطرٕ آمُت، ساینس پرو أسۍ ساینس سٹوڈنٹ پننس ساینس ٹیچرس سۭتۍ ساینس،
یہ کھانا ہسٹری بوزن خاطر آمت تیل پرو ہسٹری بک ہسٹری کتاب پرو یہ آمت خدا سن دین بوزن خدا کیا فرمو نبی صبح کیا فرمو تی میں بوز تی ام سن ڈیوٹی سہ کر یہ بیان اور یہ چیز کرنے بیان سہ کر یہ بیان کیا ات کرسی پہ بہت خدا سن تو نبی صبن فرمان بیان کرنے خاطر بدل کا ٹاپک چھ بوزو بدل ٹاپک بوزو ہمن نش چین کھت زیادہ ماہر صحیح ایسا ہو سکتا ہے ہسٹری بیان کرنے والا ہم سے زیادہ ماہر ہوگا میڈیکل بیان کرنے والا یقین ہم سے زیادہ ماہر ہے کوئی دوسرے ٹاپک کو بولنے والا ہم سے زیادہ ماہر ہو سکتا ہے ہمارا وہ سبجیکٹ نہیں ہم اس کو بول نہیں ہمارا سبجیکٹ جو تھوڑا سا خدا کا اللہ کا دین پڑھا ہے یہ کیسا مختصر خدا سن دین پورمت ہچمت صبح نو خدا سن بندن یم خدا سن مخلوق سین بھائی دینی بھائی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہمارا بھائی ہے اس تک اللہ کا دین پہنچائے بہرحال اگر یہ بات بھی واضح کرے میں یوں عرض کروں گا کہ جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جو دوائی مجھے ڈاکٹر بتائے گا وہ مجھے کھانی ہے اور جس چیز کا مجھے پرہیز بتائے گا مجھے پرہیز کرنا ہے یہاں تک کہ اگر ڈاکٹر نے مجھے ایسی چیز کا پرہیز بتایا جو میں ساری زندگی شوق سے استعمال کرتا رہا اور آج ڈاکٹر نے کہا بند کر دو تو مجھے کرنا مثلا فرض کرتے ہیں کشمیری کو جب سے اس نے کھانا کھایا تب سے اس نے مرژوانگن کھایا آج ون ڈاکٹر میادہ شی السر کر سے بند یہ ہے کہ نہیں ونت کہ جناب میں گئے پور گمر مرژوانگن دار آج کر وہ بند صحیح مثلا کشمیری جب سے ہیں جب سے کھانا پینا تب سے نون چائے پی رہا ہے آج ون ڈاکٹر بوز سے نون چائے یاد کر بھالا نہ تو سوڈر چھو نہیں کراؤں گا برانچ بازے ڈاکٹر کہ نون چائے بند کر دو تمہارے میادے میں السر ہو گیا ہے ٹھیک یا فرض کریں شوگر لیول بڑھ گیا ڈاکٹر نے کہا مدر چیز اور بند حتیٰ کہ بد کر سکام تات شوگر یہ کرے گا کم تات ون میں گئے پورے ومر نون چائے چوان مرژوانگن کھوان تو رازما دال کھوان بہن نے اوائڈ کر وہاں فوراً کہے گا مجھے پرہیز کرنا ہے تو ڈاکٹر جو دوائی بتائے گا وہ کھانے کا ارادہ ہوتا ہے اور جس چیز کا پرہیز بتاتا ہے اس سے پرہیز کرنے کا ارادہ ہوتا ہے اس نیت کے ساتھ وہ ہاسپٹل جاتا ہے اس نیت کے ساتھ وہ نرسنگ ہوم جاتا ہے اس نیت کے ساتھ وہ چیک اپ کراتا ہے اور وہ آدمی وہی کرتا ہے دنیا کہاں بھی ہمارا ایسا ان قسموں جسے سوچے اگر خوش کر کھم دوا اگر مجھے اچھا لگے گا کھاؤں گا نہیں تو کوئی ضروری نہیں اگر مجھے اچھا لگے گا پرہیز کروں گا نہیں تو کوئی ضروری نہیں یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا اتنے کم سے کم نیت کے ساتھ ایمان وارث کہ میں اللہ کا دین سنوں گا جب میں ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں تو اللہ اور اللہ کے نبی کے کہنے پر حرام چیز چھوڑنے کے لیے میں کیوں اپنے آپ کو تیار نہیں کروں گا یہ کمی قسمک مسلمان چھو یمس ڈاکٹر ونان چھو جوس کر سے بند تری تریش کر سے بند یہ اوائڈ کرنے خاطر تیار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب کر سے بند یہ تراؤنے خاطر تیار یہ کیسا مسلمان ڈاکٹرن جس چیز بین کر سہ حلال تک میں فائدہ مگر ژے ونکس نقصان امہ سر خراب ٹھنڈ ترت باقی تو مفید ہے بہت سارے بیماروں کو گوشت کھانا بند کر دیتے کولیسٹرول بڑھ گیا ماز کر سے بند یورک ایسڈ بڑھ گیا ڈرائی فروٹ بند کر دو ڈرائی فروٹ تو بہت طاقتور چیز تو ڈرائی فروٹ بہت طاقتور چیز ہے لیکن ڈاکٹر کہتا ہے ژے یورک ایسڈ سے زیادہ گومت ڈرائی فروٹ کر سے بند ڈرائی فروٹ اس میں بادام ہے اس میں کاجو ہے اس میں پستہ ہے اس میں اور کیا کیا طاقتور چیزیں ہیں جن کی ڈیٹیل میڈیکل میں پڑھو جا کر کے فائدے کتنے ان میں لیکن بند کر دیا یہ ڈاکٹر چونا سنگتروں میں بہت زیادہ وٹامن سی ہے مگر کھرا چکر پھرار سنگتر ایوائڈ کرے گا کیلوں میں بہت زیادہ وٹامن ڈی ہے ڈاکٹر نے کہا نہیں صاحب تم کو شوگر ہے کیلا مت کھانا بند کرے گا حالانکہ اس میں وٹامن ڈی ہے کھجوروں میں بہت زیادہ وٹامن اور پروٹین اور پتہ نہیں کیا کیا ہے لیکن ڈاکٹر کہتا ہے چونکہ تم شوگر پیشنٹ ہو اس لیے بند کر دو کرے گا بس سیم اسی طرح سے نیت کرنی چاہیے یہ سارا مضمون میں اس لیے عرض کر رہا ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے جب سننے والا یہ نیت کر کے بیٹھے گا میں سنوں گا یاد رکھوں گا عمل کروں گا اور دوسروں تک پہنچاؤں گا تو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا کوتا دھیان سے بوزان انسان ڈاکٹر کیا بولتا ایک پھر چھس ونان فلین سے کرتے پڑے دوبارہ ونشن ضرورت نہیں اور اگر ہمیں سمجھ آئے نا ہم بیچ پرسا بے وان میں کچھ کروں کرے
طلب کے ساتھ یہاں سے کہتا ہے مجھے بتاؤ یہ مسلمان کیوں نہیں اپنے اللہ اور اپنے نبی سے پوچھتا ہے یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، میں آپ کے نبی کا امت ہوں، مجھے بتائیے کس چیز سے مجھے پرہیز کرنا ہے، کن چیزوں سے آپ مجھے ناراض ہوں گے، کون چیزیں آپ نے بیان کر دی ہیں۔ اور آپ ذہنس میں تھاؤن اللہ اور اللہ کے نبی نے جتنی چیزیں حرام کی ہیں وہ انسانوں کو لازماً نقصان پہنچانے والی ہیں، اس لیے اس کو حرام کر دیا گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز نقصان پہنچانے والی تھی ہی نہیں تاس مزہ فائدہ ہی فائدہ تو ایسا خدا نے حرام کرے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جس چیز سے دین اسمت حرام چو وہ انسانوں کے لیے مضر، چاہے انسان کے اخلاقیات کے لیے، چاہے انسان کے مائنڈ سیٹ کے لیے، چاہے انسان کے دین کے لیے، چاہے انسان کی فکر کے لیے، چاہے انسان کی دماغ، بہرحال جو چیزیں حرام ہیں وہ نقصان پہنچانے والی ہیں، اس لیے اللہ نے اس کو حرام کر دیا، ورنہ اللہ نے تو ساری چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سیشو وانا بنا یہ سوری جو تین قدر پادو هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی اللہ جس نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا۔ کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، سوئی خدا چھ ونان کھاؤ اور پیو، سوئی چھ ونان یہ کے جو تاتا اس کے انتے بجے، اس میں کوئی چیز ہر ایمان والے کو یقین رکھنا چاہیے جو چیز اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کی ہے وہ یقیناً نقصان پہنچانے والی ہے، چاہے سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، چاہے تمہاری ریسرچ میں آیا ہو یا نہ آیا ہو، آج نہیں تو کل تمہاری ریسرچ میں لازماً آئے گا۔ ہزاروں مثالیں ہیں موجود، ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے۔ جانور سے ذبح کری تھا وہاں، جانور سے ماز تو خون تھے، خون چاہ خدا اس کے شٹاک کروں تو مجھے خدا ضرورت لہذا خون کھیزن ہوتا ہے، یہ تھائی مین کرتا ہے یا یہ تھی داری چکا ہے۔ خون تو ویسے بھی زمین میں جذب ہو جائے گا، تو اللہ نے خون کو کیوں حرام کر؟ جس اللہ نے گوشت کو حلال کر دیا وہی اللہ کہہ رہے ہیں خبردار خون مت پینا۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم، تمہارے مردار حرام کر دیا اور خون حرام کیا گیا۔ یا اللہ ماز کو سے حلال امسی جانور سے زلف میں ماز اچھی مش خون، یہ خون کیا کرتے ہیں حرام سے؟ میرے بندے میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تیرا ہی نقصان ہے، کیونکہ تمہارا ڈائجسٹو سسٹم خون ہضم نہیں کر سکتا۔ خون ہضم کرنے کا کام خونخوار جانوروں کا ہے، تیرا معدے کا نظام میں نے ایسا بنایا وہ خون ہضم نہیں کر سکتا۔ تم خون پینا شروع کر دو، ایک ہفتہ نہیں نکلے گا تمہارا معدہ بیٹھ جائے گا۔ تو خون میں نے اگر تمہارے لیے حرام کیا وہ تمہاری صحت کے لیے مضر ہے، اس لیے میں نے اس کو حرام کر دیا۔ اب جانور کے اندر خون بھی ہے اور گوشت بھی ہے، حضرت نبی علیہ السلام نے ذبح کرنے کا سسٹم ایسا دکھایا کہ سارا خون نکل جائے گا تب جانور مرتا ہے۔ خیر ذہن اس مصاون جس چیز خدا نبی سے حرام کر مجھو وہ انسانوں کے لیے مضر، اس لیے نیت کیا ہونی چاہیے؟ یا اللہ اس بوزو چون ہر جمعے کے واعظ میں، سیرت کے جلسوں میں، اصلاح معاشرہ کے جلسوں میں، ختم نبوت کے جلسوں، جہاں بھی جو دین کی بات ہو رہی ہو، ہر سننے والا چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں، ہم بیٹھ کر سنیں، یہ سوچ کر یہ بیان کران چھو اگر یہ گنی پھر میں بوز تو چھو زیادہ توجہ سان بوز پت گو سمیات ہو، اگر میں برونٹ تی بوز مجھ چھو میں کیسے رپیٹ پت تھاو ذہنس مز ایم کیا وون، اگر سو کرنک چیز چھو بوچھ بچتا کران کہ کوتا ہی چھم، اگر کوتا ہی چھم سو کر بدور، اگر کران چھو شکر خدا اس کو آئی نہ کر مزید پابندی، اور اگر حرام ہونے والی چیز بتا رہا ہے یہ بیان کرنے والا بوچھ میں مسا غلطی کا ساتھ، اگر مجھے یہ غلطیاں ہو رہی ہیں تو مجھے اپنے سدھار کرنا ہے، اور اگر غلطی نہیں ہو رہی ہے میں بچا ہوا ہوں بہت اچھا ہے، میں اپنے آپ کو اپریشیٹ کروں گا اور آگے اور بچنے کی کوشش کروں گا۔ اس نیت کے ساتھ جب انسان بیٹھتا ہے تو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوتا ہے، اور ایک بڑا فائدہ تو اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها، تر و تازہ رکھے اللہ تعالیٰ شان اس انسان کو جس نے میری بات سنی، فوعاها اس کو یاد رکھا، واداها دوسرے تک پہنچایا، تر و تازہ رکھے اللہ، سرسبز و شاداب رکھے اللہ۔ یہ حضور دعا فرما رہے ہیں یا جملہ خبریہ ہے، وہ انسان تر و تازہ رہے گا جو انسان میری بات کو سنے گا اور یاد رکھے گا اور دوسروں تک پہنچائے گا، وہ خوش و خرم تر و تازہ رہے گا۔ یا تو ترجمہ یہ ہے اور یا دعا یہ جملہ۔ ہم نے تو تجربے کیے اس کے، مجھے ایک دفعہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں میں آپ کا شکر گزار ہوں فون پر، وہ تو میں سے کم شکر گزار، تو میں بہت شکر گزار، وہ تو میں سے کم سشت کہتا ہے بیان کرمت، تو کرمت اس کارن چھاسم بیان کیا بیان کیا؟ کیا لگا آپ نے کہیں بیان میں کہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو ایمہ ساری کو بہتر انسان چو سو جس پر اس بات سے بہتر سلوک ہے، مطلب صاحب وہ ہوتا ہے یہی چوہدی۔ طبعا آپ نے کسی مسجد میں بیان کیا، وہاں میرا دوست تھا، اس نے یہ حدیث سنی، اس کو معلوم تھا مجھے اپنی بیوی کے ساتھ ٹنڈا چلتا ہے، مجھے اپنی بیوی کے ساتھ انبن ہے، سو سمکھیوں میں تیمون میں بول سے یار کوئی چو دون بزن دو ایسا ٹنڈا بش میں آز حدیث بول دوں بول سے حدیث
حضرت نبی علیہ السلام جو فرمومت تہ بہتر انسان سہ اس پنس باسس بہتر سلوک کر ثہ وچ سا چون سلوک کیا زنان دپان میں یتھے بوز بہ سوچان میون زنان سلوک مے سۭتۍ کیا سہ وچھ پانے میون روی کیا زنان سے بہ وچھا بہ دمہ ات نظر تتھ میں باسیو مے مچ واریاہ غلطی بہ چھُس خامخواہ شرار کران بہ چھُس لیٹ کران بہ چھُس یہ کران توے سے گھرس میں فتنہ گژھان بہ ہسا بدلاو پنن رویہ یتھے میں پنن رویہ بدلیو اس گئی گھرس میں ماحول ٹھیک تمس پرس میں ژے کتہِ بوزاتھ تم وون مےٚ چون ناو بہ کران شکر گزار کہاں سے بات کہاں ہوتے ہوتے کہاں پہنچی اس آدمی نے بات سنی یاد رکھی اپنے دوست کو سنائی دوست نے اس کو خوش دلی سے سنا یاد رکھا پھر اپنے آپ کو میٹر لگا کے دیکھا امس گو محسوس بہ وچھا مے مز کیا کمی کوتاہی چھ بہ چھُس پننس باتس سۭتۍ غلط سلوک روی کران شرار کران لیٹ یوان بیٚیہِ کیا مے کر پنن سدھار گھرس میں گئی حالات ٹھیک یہ تو تمہیدی گفتگو تھی اگلی بات سنیں میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں ان آیتوں کی بنیاد پر ایک مضمون سمجھانا ہے اس مضمون کو سمجھانے سے پہلے میں کچھ مثالیں عرض کرتا ہوں بہت توجہ کے ساتھ سنیے میرے بزرگ اور دوستو مثال کے ذریعے سے دین کی بات سمجھانا قرآن میں بھی ہے احادیث میں بھی ہے ہمارے اساتذہ اپنی کلاسوں میں مثال کے ذریعے بات سمجھاتے ہیں اور دین ہی نہیں سکولوں اور کالجوں میں ہمارے ٹیچر لیکچرار وہ بھی مثالوں کے ذریعے سے بعض دفعہ بڑی مشکل تھیوریاں سمجھا دیتے ہیں مثال کے ذریعے بات سمجھانا بہت مفید اور آسان ہوتا ہے اسی طرح سے میں چند مثالیں عرض کرتا ہوں اس کے بعد آپ مضمون سمجھیں بزرگوں اور دوستو ہمارے جسموں پر یہ کپڑا ہے یہ کپڑا کسی فیکٹری میں بنا ہے اس فیکٹری میں کاٹن لایا گیا ہوگا وہ را مٹیریل آیا ہوگا جس سے یہ کپڑا بنا اور یہ کپڑا بننے کے بعد پھر تیار ہوا ہے پھر مل سے نکل کر کے ٹیکسٹائل مل سے نکل کر کے یہ کپڑا پہنچا ہوگا کسی ہول سیلر کے پاس ہول سیلر کے بعد پھر آگے چلتے چلتے ہوتے ہوئے ہمارے گاؤں میں یا ہمارے ٹاؤن میں کپڑا بیچنے والے دکاندار کے پاس پہنچا ہم اس کے پاس گئے ہم نے اس سے کپڑا خریدا پھر ٹیلر ماسٹر کے پاس پہنچایا اس ٹیلر ماسٹر نے ہمارا میجرمنٹ لیا میجرمنٹ لینے کے بعد پھر اس کپڑے کی کٹنگ کرنے کے بعد سلائی کی اس کے بعد ہمارے جسم پر آ اس کے معنی یہ ہے کہ لمبے سفر کے ساتھ یہ کپڑا ہم تک پہنچا جب میں نے یہ کپڑا خریدا تو چونکہ میں نے کپڑا خریدا میں کپڑے کا مالک ہوں اس لیے مجھے حق ہے کہ میں اس کا کیا بناؤں گا جس نے کپڑی پیس خریدا اسے کو ڈیسائیڈ کرنے کا حق ہے کپڑ پیسز کیا کر جس انسان نے زمین کا پلاٹ خریدا اسی کو فیصلہ کرنا ہے اس میں یہ مکان بنائے گا اس میں یہ دکان بنائے گا اس میں سبزی اگائے گا اس میں پھل لگائے گا کن بیچے گا کیونکہ وہ مالک ہے جس آدمی نے گائے خریدی وہی ڈیسائیڈ کرے گا اس گائے سے دودھ لینا ہے اس گائے کو قربان کرنا ہے اس گائے کو بیچنا ہے جس انسان نے گاڑی خریدی وہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس گاڑی کو مجھے آگے بیچنا ہے کہ گاڑی پرسنل یوزنگ کے لیے ہے اپنے ذاتی استعمال کے لیے ہے کہ میں گاڑی کو کرائے پر چلاؤں گا کیونکہ گاڑی اس نے خریدی وہی فیصلہ کرے گا جو چیز کا مالک ہوتا ہے وہی ڈیسائیڈ کرتا ہے اس چیز کا مقصد کیا ہے اس چیز کا استعمال کیسے کرے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مالک تو آپ ہیں اور آرڈر میرا چلے گا جس لوہار نے لوہا خریدا وہی ڈیسائیڈ کرے گا اس لوہے کا کیا بنانا جس سونار نے سونے کا پیس خریدا وہی ڈیسائیڈ کرے گا اس سونے کا انگوٹھی بنانی ہے کہ کنواز بنانی ہے کہ ہار بنانا ہے کہ کیا بنانا ہے جس کاندرو نے آٹا خریدا وہی کاندرو ڈیسائیڈ کرتا ہے میں شاید باواز کاری میں شاید سشور بناؤں میں شاید بدل بھی کئی چیز بناؤں کیونکہ وہ مالک ہے اس کا جیسے ان تمام چیزوں میں ایک انسان مالک ہوتا ہے اور اسی کو ڈیسائیڈ کرنے کا حق ہوتا ہے کہ میں کیا کروں گا جس انسان نے دکان خریدی وہی ڈیسائیڈ کرے گا کون سا بزنس اس میں کرے گا یہ آسان چھوٹی چھوٹی مثالیں سامنے ہیں اس کے بعد آپ سمجھیں جس ذات نے یہ کائنات بنائی جس ذات نے اس انسان کو پیدا کیا اسی ذات کو کہنے کا حق ہے کہ تمہاری زندگی کیسے گزرے گی اگر ہم دوسرے کے پلاٹ میں مداخلت نہیں کر سکتے کیونکہ پلاٹ اس کا ہے اور ڈیسیژن لینے کا اسے حق ہے کہ اس پلاٹ میں مجھے کیا کرنا ہے بس ٹھیک اسی طرح سے یہ کائنات خود نہیں بنی اس کائنات کو اللہ نے بنایا اور اس کائنات میں بسنے والی تمام مخلوقات اور انسان اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں ان کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار گیا آتوں سے بازی ذہنس میں جمع خدا چاہتے کہ تک جواب
جناب والا دنیا کا کوئی چیز خود نہیں بنتی تو کائنات خود کیسے بنے؟ گاڑی خود نہیں بنتی، خود نہیں چلتی، بنانے والی فیکٹری کے ماہرین ہوتے ہیں، چلانے والا ڈرائیور ہوتا ہے۔ کائنات نہ خود بنی ہے نہ خود چلتی ہے۔ کشتی خود نہیں بنتی، خود نہیں چلتی، بنانے والا میکینک ہوتا ہے، چلانے والا ملا ہوتا ہے۔ کپڑا خود نہیں بنا، خود نہیں سلا، بنانے والے فیکٹری والے ہیں، سینے والا درزی۔ یہ اتنی بڑا کنسٹرکشن، یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ خود کھڑی نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بنانے کے لیے مسجد کے انتظامیہ نے اور مستریوں نے اور انجینئروں نے تمہارا اپنا دماغ لگا کہ محنت، تب اس کے بعد یہ کھڑا ہوا ہے۔ یہ جو ہاتھوں میں موبائل ہیں یہ خود نہیں بنتا اور خود کام نہیں کرتا۔ یہ سر کے اوپر فین ہیں، یہ خود نہیں بنے ہیں، خود چلتے بھی نہیں ہیں۔ یہ بجلی خود بخود نہ بنتی ہے، اس کے لیے پیچھے کہیں پاور ہاؤس ہے، پاور ہاؤس کے بعد پھر اس کے بعد پولز ہیں، ان پولوں کے بعد بجلی کی تاریں لگی ہوئی ہیں، پھر ہم تک پہنچتا ہے، پھر ہم سوئچ دباتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ بجلی کام کرتی ہے۔ جیسے کائنات کی کوئی چیز خود نہیں بنتی، پتا بھی خود نہیں ہلتا، تو کائنات اتنی بڑی نہ خود بنی ہے اور نہ یہ خود چلتی۔ اس لیے اس کائنات کے بنانے والے اللہ نے اپنے بارے میں اعلان کر کے کہا ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب، خالق کل شیء، ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، میں نے تمہیں پیدا کیا، تم مانتے کیوں نہیں؟ تم کیوں تسلیم نہیں کرتے ہو؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے تمہارا رب جس نے ماں کے پیٹ کے اندر تیری شکل بنائی۔ ذرا سا غور کریں، دنیا کے تمام انسان ایک ہی شکل کے، دنیا کے تمام انسان الگ الگ شکلوں کے۔ ہر انسان کو دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، 32 دانت ہیں، 2 ہونٹ ہیں، 1 زبان ہے، 2 ٹانگیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، ہاتھوں میں 10 انگلیاں ہیں۔ ہر انسان کا سر ہے، سر کے اندر بال ہے۔ ہر انسان کی گردن ہے، گردن سیم جیسی، سب کا یہی ہے۔ ہر انسان کے 2 پاؤں ہیں، 5 انگلیاں ہیں، 1 انگوٹا ہے، 4 انگلیاں ہیں، ہر انسان کا۔ لیکن ہر انسان کی ہر چیز بالکل الگ ہے۔ کسی انسان کی انگوٹا دوسرے انسان سے نہیں ملے گا، کسی انسان کی آنکھ دوسرے انسان کے ساتھ نہیں ملتی ہے، کسی انسان کی آواز دوسرے انسان کے ساتھ نہیں ملتی ہے۔ تمام انسان سیم، تمام انسان ڈفرنٹ۔ یہ فرق کس نے کیا ہے؟ وہی ہے اللہ۔ دنیا میں انسان آتا ہے، دنیا میں انسان آتا ہے، اس انسان کو غذا چاہیے۔ وہ غذا ماں کی چھاتی میں دودھ ہے۔ اگر اللہ ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا نہیں کرے گا، دنیا کی کوئی طاقت پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ ماں وہی غذائیں پہلے بھی کھاتی تھی، آج بھی وہی غذائیں کھاتی ہے، نئی کوئی غذا نہیں کھا رہی ہے وہ، لیکن جو ہی ادھر سے بچہ باہر آ گیا، ماں کی چھاتی میں دودھ آ گیا۔ اچھا، نو کا ملک پلانٹ اندر لگا؟ نہیں، کوئی ملک پلانٹ نہیں لگا، وہی باڈی ہے، وہی سسٹم ہے، وہی ہارمونز ہیں، اور اس کے بعد اچانک دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ چلیے سب ٹھیک ہے، اللہ نے دودھ پیدا کر دیا، اب اس بچے کو چوسنا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس بچے کو چوسنا نہیں سکھا سکتی اگر اللہ تعالیٰ نہیں چوس سکھائے۔ بچہ دنیا میں آ گیا، ماں کی چھاتی میں دودھ ہے، بچہ سے بچلوزمس اشان کران چھوڑ چھوڑ ٹھیک، مولانا صاحب پارس واز، لیکچرار صاحب دیس لیکچر، ڈاکٹر صاحب کرس انجیکشن، پیر صاحب دیس پاک، مگر اس کے باوجود یہ بچہ نہیں سیکھ سکتا ہے کہ کیسے مجھے چوسنا ہے اگر اللہ نہیں سکھائے۔ اور اللہ کیسے سکھاتا؟ تاچونا وجدانی علم۔ تو جو ہی بچے کو ماں کی چھاتی کے ساتھ لگاتے ہیں وہ فوراً چوسنا شروع کرتا ہے۔ جس وقت یہ بچہ چوسنا شروع کرتا ہے اس وقت فوراً ذہن میں آتا ہے، ہم کہیں گے اللہ اکبر، یا اللہ، یا ون یا دنیا اسمان تک ماجن جڑ مز نو اس کا انسٹیٹیوٹ، نہ کہاں ٹریننگ سینٹر، نہ کہاں ہیچناؤن وول، نہ ہیچنو یہ کیس ایم کس کن دیو چیز، اس نے کیسے یہ چوسنا شروع کر دیا؟ سکھایا کس نے اس کو؟ ٹھیک ہے صاحب، یہ بچہ، اب مسئلہ اس کے بعد آگے یہ ہے کہ بچے کو نہیں معلوم ہے میرے پیٹ کے اندر کیپیسٹی کتنی ہے، تو کیسے پتا چلے گا مجھے دودھ کتنا لینا ہے؟ جب آپ گاڑی میں تیل بھرواتے ہیں، وہاں جو ہے وہ دباتا ہے تو وہاں نمبر آتا ہے کہ لیٹر گئے تو اونس کے تک ہے، یہ چین کا میٹر لگی، جب سے یہ پتا لگے کہ آن سے بچے نے کتنا دودھ اندر لے لیا اور ماں کی چھاتی سے کتنا دودھ چلا گیا، کچھ پتا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا نظام یہ ہے کہ بچہ جو ہی اس کا وہ چھوٹا سا تھیلا لوکٹ جیسے میاد ہوتا ہے اس میں تاکہ اڑ کا پا ایسے چاہے جمع کا، جو ہی وہ بھر جاتا ہے بچہ دودھ چوسنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کو کون کہتا ہے بند کر دو؟ لیکن اس کے بعد بھی کبھی ایسا ہوتا ہے بچے نے تھوڑا دودھ زیادہ لے لیا، اب جب زیادہ لے لیا تو میدا اس کا ڈائجسٹ نہیں کر سکے گا، تو اللہ تعالیٰ سسٹم بناتے ہیں وہ دودھ دو چھوڑ واپس۔
پچہ موج گژھان پریشان أمس حظ چھُ دۄد دِوان واپس یا چھُ أمس پھٔٹِتھ یِوان دۄد کُنہِ چھُس یِوان یِتھَے کٔنۍ دۄد سُہ چھُ گژھان پریشان سُہ چھُ خۄداے سُنٛد نظام أمس ہسا چھُ اوور ڈوز گوٚمُت لہذا اَسہِ ژھُن یہِ واپس کٔرِتھ اب اس کے بعد بھی تو مسئلہ ہے اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ یہ بچہ بیمار ہوگا بول نہیں سکتا وہ سمجھا نہیں سکتا وہ اپنی بات نہیں کہہ سکتا تو خدا تعالیٰ آٹھ وہ ہے رونا اس رونے کے ذریعے سے وہ بتا دیتا ہے کہ ابا اما جان مجھے سردی لگی ہے پیشاب کیا ہے بھوک لگی ہے درد ہو رہا ہے ماں فوراً کیئر کرتی ہے اگر یہ بچہ روئے گا نہیں ماں باپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا تو ماں کی چھاتی میں دودھ چوسنے کا سسٹم اور بچے کو رونے کا آرٹ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں چھوٹی چھوٹی نشانیاں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما وفی انفسکم افلا تبصرون تمہارے جسموں میں میری قدرت کی نشانیاں جان کیا چھوٹی تمہیں نظر کیوں نہیں آتا تم اور کیوں نہیں کرتے تم سمجھتے کیوں نہیں وفی سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسکم میں اپنی قدرت اور حکمت کی نشانیاں کائنات کی چپے چپے پر دکھاؤں گا خود تمہارے جسموں کے اندر موجود ہے واقعہ اللہ اکبر ہم میں سے ہر شخص روزانہ کئی مرتبہ ہم میں سے ہر شخص روزانہ کئی مرتبہ چھوٹا اور پیشاب بڑا پیشاب روک کر رکھتا ہے کبھی 10 منٹ کے لیے کبھی گھنٹے کے لیے کبھی 4 گھنٹے کے لیے اور یہ روک کر رکھنے کا سسٹم اندر نظر نہ آنے والا سسٹم ہے اور صرف ارادے پر کام کرتا ہے انسانوں صاحب پیشاب فرض کرو تو مسجد میں بھی اتفاقاً وضو کرت آئے مگر پیشاب کا تقاضا اشتاب رک گئی کتس کالا جمعہ نماز کے اس میں 2 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں مان لیجیے آپ 2 گھنٹے کے بعد باتھ روم پہنچے تب تک یہ جو پیشاب آپ نے روک کر رکھا ہے یہ اللہ نے ایک ایسی قدرت انسان کے جسم میں رکھی ہے آج کی ہی کرو نہ گانڈ تاؤں دے نہ تھوک تھاؤں دے نہ تھان باندھ کرو کچھ نہیں کرنا صرف ارادے کی بنیاد پر اور روزانہ ہر انسان کر رہا ہے ہر انسان روزانہ کئی مرتبہ جمن انسان زیادہ پیشاب آئے دہی پھرتی دہی پھرتی تس کالس رکائی تس کالس ہوت واتا باتھ رومس مز واتا یہ اللہ کی قدرت نہیں اور کیا اب اگر سمجھ میں نہیں آ رہا جس دن یہ سسٹم فیل ہو جائے گا اس دن سمجھ میں آ جائے گا کہ جناب ہر وقت پیشاب کا قطرہ جب چل رہا ہوگا اس وقت پتا چلے پچنا خدایا کیا یہاں تک کہ آدمی کو ڈائپر لگانا پڑا میں کیا سمجھا رہا ہوں یہ ساری کائنات ایک اللہ نے بنائی کائنات خود نہیں بنی انسان خود نہیں بنا خود کوئی چیز نہیں بنتی جناب والا وہ بسکٹ جو تو کھا رہا ہے تم کہے گا بڑا مزیدار ہے مگر بنا خود ہے وہ رشتے تم کھاتے ہو جو بڑا مزیدار ہے مگر بنا خود ہے وہ کپڑے جو تم پہن رہے ہو بہت اچھا کپڑا ہے مگر بنا خود ہے وہ مکان جس میں تم رہ رہے ہو بہت اچھا ہے مگر بنا خود ہے وہ قالین جس پر تم بیٹھے ہوئے ہو بہت اچھا قالین ہے مگر بنا خود ہے کچھ نہیں بنتا خود بدترین نادان ہے وہ انسان جو یہ سمجھتا ہے کائنات خود بخود بنی ہے خود بخود چلیے ہرگز نہیں چاہے کتنی بڑی ڈگری ہے ان کے پاس اس سے بڑا احمق انسان کوئی نہیں ہے دنیا میں جو یہ کہتا ہوگا کائنات بانے بنے نہ کہیں کچھ خدا مجھے ایک دفعہ ملے کچھ لوگ کہنے لگے خدا کو کس نے دیکھا ہے میں نے کہا وہ تو نظر آنے والی چیز ہی نہیں تو دیکھیں گے کیسے ہوا کو کس نے دیکھا آکسیجن کس نے دیکھی وٹامنز کس نے دیکھے پروٹین باڈی کے اندر وہ کس نے دیکھے کیلشیم پوٹاشیم باڈی کے اندر کس نے دیکھے ہوا موجود ہے کائنات میں کس نے دیکھی ہوا کے اندر نائٹروجن بھی ہے آکسیجن بھی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ہے کاربن کو کس نے دیکھا جو چیز نظر آنے والی نہیں ہے اس کے بارے میں یہ کہنا جب ہم دیکھیں گے تب مانیں گے سوال غلط انسان کے اندر میموری سسٹم ہے کس نے دیکھا انسان کے اندر فیلنگ سسٹم ہے کس نے دیکھا انسان کے اندر ایموشنز ہیں کس نے دیکھے ہاں جب یہ ظاہر ہو جاتے ہیں نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں تب کہتے ہیں ہے ایشو جذبات ہے ایشو شرارت ہے ایشو غمگین فیلنگ سسٹم اندر ہے اظہار باہر ہوتا ہے ایموشنز اندر ہیں اظہار اس کا باہر ہوتا ہے اسی طرح سے اس کائنات کا خالق و مالک ایک اللہ آدم سے لے کر کے محمد رسول اللہ تک آدم سے لے کر محمد ہر ایک نے اللہ کا تعارف کرا اور ایک ہی تعارف کرا اگر کہا انسان یہ بھائی جناب بجلی خود ہی بنتی ہے کیوں کیونکہ میں نے پاور ہاؤس دیکھا ہی نہیں تو نے نہیں دیکھا اس کا مطلب تھوڑا ہی پاور ہاؤس نہیں ہے وہ تو ہے اب وہ کہاں ہے کہاں سے بجلی کنیکشن یہاں آ رہا ہے بجلی ہونا علامت ہے کہ پاور ہاؤس کام کر رہا ہے
کائنات چل رہی ہے علامت ہے کہ پیچھے سے دنیا کا کوئی بھی آرگنائزیشن آرگنائزر کے بغیر نہیں چلتا، دنیا کریٹر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے کائنات کو ایک اللہ نے بنایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا، تجھے میں نے انسان بنایا، کسی کو مرد کسی کو عورت، کسی کو ایک قسم کی باڈی دی دوسری قسم کی باڈی دی۔ اور آج تو سائنس کا زمانہ ہے، سائنس پڑھو، ہر ایک انسان کا ڈی این اے الگ ہے، کسی کا ڈی این اے دوسرے کے ساتھ مل ہی نہیں سکتا، اور ڈی این اے میں تمام ڈیٹیل نسلوں کی موجود ہے، نسل در نسل کی ڈی این اے موجود ہے۔ وہی اللہ ہے جو کروموزوم تھیوری کے ذریعے سے ایک کو مرد بناتا ہے ایک کو عورت بناتا ہے، کس کا وائی کارگر ہو جائے گا کس کا ایکس کارگر ہوگا یہ اللہ کے نظام کی تابع ہے۔ میں نے بڑے ڈاکٹروں سے پوچھا کہ جناب وائی ایکس مل کر کے لڑکا بنتا ہے، سسٹم کیا ہے اس کا؟ کہنے لگا یہ کنٹرول میں نہیں آنے والا ہے، یہ تو کچھ پتہ نہیں وائی ایکٹیویٹ ہوگا کہ ایکس ایکٹیویٹ ہوگا، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ جب مرد کا نطفہ اندر چلا جاتا ہے اس کے بعد وائی پارٹ اندر آگے جائے گا یا ایکس پارٹ اندر آگے جائے گا، کچھ پتہ نہیں ہے، اور یہاں آ کر کے انسان بے بس ہو جاتا ہے، کچھ نہیں پتہ چلتا کہ ڈبل ایکس ہو جائے گا یا وائی ایکس ہو جائے گا۔ وائی ایکس ہو جائے گا تو لڑکا بنے گا، ڈبل ایکس میں ہوتا ہے تو لڑکی بنے گی۔ یہ سوال جناب محمد رسول اللہ مدینہ طیبہ میں پوچھا تھا اس زمانے کے یہودیوں کے سب سے بڑے عالم نے کہ ہمیں یہ بتائیے لڑکا کیسے بنتا ہے لڑکی کیسے بنتی ہے؟ سلام محمد رسول اللہ کی بارگاہ اقدس میں انہوں نے اس وقت وہ جواب دیا تھا جو جواب آج کی آپ کی وہی کروموزوم کی تھیوری ہے۔ کیا جواب دیا تھا؟ حضور نے فرمایا تھا مرد کا نطفہ بڑھ کر آگے چلا جاتا ہے تو لڑکا بنتا ہے، عورت کا نطفہ وہاں سے آگے آتا ہے تو لڑکی بنتی ہے۔ یہ وہی ہے، وائی آگے چلا گیا تو لڑکا بنے گا، وہاں سے ایکس اگر آ گیا تو لڑکی بن جائے گی۔ یہ عام لوگ شاید نہیں سمجھیں گے، جو انہیں کالج والے نے پڑھا ہوگا وہ سمجھیں گے، یا جو انہیں تھیوریاں پڑھی ہوں گی۔ اب تو ویسے تعلیمی سسٹم ہی بیٹھا ہوا ہے، اس لیے قابلیتیں نہیں ہے، لیکن اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں مرد کے سپرم میں اور عورت کے ایک میں دو پارٹ ہوتے ہیں، ان دو پارٹوں میں سے ایک کا نام رکھا گیا ہے وائی، ایک کا ایکس مرد کے لیے، اور عورت کے دو پارٹوں کا نام رکھا وہ دونوں وائی ہے۔ تو چونکہ وہ جو وائی شیپ کا ہے اس کو وائی نام رکھا، اور جو ایکس شیپ کا ہے اس کا ایکس نام رکھا۔ یہ وائی جب وائی اور ایکس ایک ساتھ آگے چلتے ہیں نطفے کے ساتھ، اگر آگے ایکس کے ساتھ وائی ٹچ کر گیا تو بس یہ فرٹیلائز ہو جائے گا اور یہ بن جائے گا۔ خیر تو وہی اللہ ہے، اس کے بعد اس انسان کی شکل بناتا ہے، ایک کی شکل ایک قسم کی، دوسری کی شکل دوسری قسم کی، کسی کی شکل کسی سے نہیں ملتی، اور ہر ایک کی شکل سیم ہے۔ اگر سیری ایسا نہیں ہوئی جناب زنانی ہے نے سمجھی یشی پکا ایشا خاندار کی مشو بو ہے ایشا میں دروئی کی شو بادل بستا اسی ہے نا سمجھی ایشا میون لچو کہ ہم سارے لوگ کیا شکل سے پتہ اللہ نے سب کی شکلیں الگ کر کر، بلکہ جن جانوروں کو ہمیں گھر میں رکھنا ان کی شکلیں بھی اللہ نے الگ کر دی، ورنہ دو ایسے بڑا ایشا چون دان کی میون دان۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی تمہارا رب ہے۔ اب جب اللہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا لہ الخلق، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا وہ اس کا خالق ہے، آرڈر بھی اسی کا چلے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تم کو پیدا کی، ساری کائنات میں نے بنائی، میں تمہیں بتاؤں گا تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ جناب جس کا سکول ہے اسی کا رول بھی چلے گا، جس کا ہاسپٹل ہے اسی کا رول چلے گا۔ اگر کہیں گے صاحب آپ کا سکول پرائیویٹ سکول ہے، جی ہاں، آپ نے تعلیم کا سسٹم کیا رکھا وہ اپنا بتائے گا تعلیم کا سسٹم، کیونکہ وہ سکول کا آنر ہے، مالک ہے۔ ہاکذا جس اللہ نے یہ کائنات بنائی وہی اللہ کہے گا یہ جانور ہے، یہ تمہارے خطرناک ہے، دور رہنا اس سے، یہ جانور ہے، یہ تمہارے حلال ہے، یہ ایک عورت ہے خوب خبردار دور رہنا، یہ دوسری عورت ہے اس کے ساتھ تم نکاح کرو تمہاری حلال ہے۔ تمہارے اندر میں نے سیکس رکھا، اس سیکس کو پورا کرنے کا میں نے سسٹم بھی رکھا، اس سسٹم میں نے بین بھی کر دی ہے اور الاؤ بھی کیا ہے، جو تمہارے الاؤ ہے وہ کر لینا، جو بین ہے وہ تمہاری ہے۔ بس یہ سمجھا کر کے میں یہ کہنا اس کائنات میں حکم چلانے کا اختیار ایک اللہ کی ذات ہے، کیونکہ کائنات اسی کی ہے، زمین بھی اسی کی، زمین سے اگنے والی چیزیں اسی کی، انسان بھی اسی کا۔ انسانوں نے یہ تو معلوم کر لیا کہ پانی کا فارمولا کیا ہے، لیکن فارمولے کی بنیاد پر پانی کا قطرہ بنانا، جانا پانی کیسے بنتا ہے، کیا فارمولا، چنا پڑھنا سکول میں فارمولا، ٹھیک فارمولا آپ نے معلوم کر لیا، اب اس فارمولے میں آکسیجن کتنا چاہیے، نائٹروجن وہ مہیا کرو، بناؤ، وہ لائیں گے کہاں سے، وہ آکسیجن لائیں گے کہاں سے، وہ تو نہیں بن سکتا۔ تو غرض ہے کہ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ بارش کیسے اترے گی، ہم نے سائنس سے پڑھ لیا، مگر بارش اتارنے کا جو سسٹم ہے، اس کا جو میٹیریل ہے وہ کہاں سے ہم لائیں گے۔ تو ایک اللہ نے ساری کائنات بنائی، اور اسی اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اسی اللہ نے ہمارے لیے کچھ چیزیں لازم کی ہیں، اور اسی اللہ نے کچھ چیزیں ہمارے لیے حرام کی ہیں۔ جب ہم یہ مانتے ہیں
کائنات اور ہم سب اللہ کا پیدا کیے ہوئے ہیں، تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد ہم اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ اب ہمیں بتائیے ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، تو جواب میں آئے گا محمد الرسول اللہ، یہ تمہیں سکھائے گا تمہیں کیسے زندگی گزارنی ہے، اور یہ سب جو کچھ سکھائے گا وہ میرے، اور جو سکھائے گا اس میں تمہاری نیچر کی پوری رعایت کی جائے گی۔ ہاں یہ ایسی چیز تمہیں نہیں بتائے گا جو تمہاری ہمت سے باہر ہو۔ چنانچہ دین اسلام میں کوئی حکم انسانی فطرت کے خلاف نہیں ہے، انسان کی فطرت ہے اس کو غذا چاہیے، اسلام کہتا ہے کھاؤ۔ اسلام کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے کہ نقصان دینے والی چیزوں سے بچو، اسلام نے ان کو حرام کر دیا۔ انسان فطری طور پر چاہتا ہے اپنے بدن کو میں چھپاؤں گا اور سردی گرمی سے بچاؤں گا، اسلام نے لباس لازم کر دیا۔ انسان فطری طور پر چاہتا ہے مرد کو عورت چاہیے، عورت کو مرد چاہیے، آگے اولادیں چاہیے، اسلام نے نکاح کو الاؤ کر دیا، اور ایک نہیں، 1 2 3 4 نکاح کرو، مگر زناکاری مت کرو، کیونکہ زناکاری کرو گے تو نتیجہ تمہاری سوسائٹی تباہ ہو جائے گی۔ کیسے تباہ ہوگی؟ جس عورت نے زناکاری کی وہ حاملہ ہو گئی، اب یہ بچہ پیدا ہوگا یہ کس کا ہوگا؟ اس زناکاری اور کرنے والی عورت کو دوسرا کوئی ایکسپٹ نہیں کرے گا، بوجھ اس پر پڑ گیا، مگر ذمہ داری لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہاری سوسائٹی کے اندر ایک نئی نسل وجود میں آئے گی جن کا کوئی باپ نہیں ہوگا، جن کا کوئی پالنے والا نہیں ہوگا، جن کو کوئی کیئر کرنے والا نہیں ہوگا، اور جب تم بڑھاپے کو پہنچو گے تو تم کو کوئی پوچھے گا نہیں، کیونکہ پوچھے گا تم کو تمہارا بیٹا، اور بیٹا ہے نہیں، یہ تو صرف تمہارا زناکاری سے پیدا ہونے والا، وہ کہاں تم کو پوچھے گا؟ تو تمہاری زندگی طرح طرح کی تباہیوں کا شکار ہو، اسے زناکاری حرام۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب بیوی اس انسان کی ہے اور رات گزارے گی اس کے ساتھ، خرچہ یہ کرے گا بیوی پر، اور یہ بیوی اس کے ساتھ رات گزارے گی، کہے گا اسی کے ساتھ جاؤ گے۔ زناکاری ہر دین میں حرام ہے، اسلام نے بھی حرام کر دی اور اللہ نے اس کو حرام کر دیا، مگر اس کے بعد پھر مسئلہ انسانوں کو جو چاہت ہے اس کا الاؤ کہ تم نکاح کر لینا، 1 کر لینا، 2 کر لینا، 3 کر لینا، الاؤ ہے مگر حرام۔ اس پوری گفتگو کے بعد اب ہمارا خلاصہ کیا نکلا؟ ہم اللہ کے بندے، ہم محمد رسول اللہ کی امتی ہیں، اللہ رب العالمین ہے، محمد رسول رحمت للعالمین۔ رب العالمین نے ہم کو سب کچھ وہ دیا جس کی ہمیں چاہت ضرورت تھی۔ ہمیں نہیں معلوم تھا دنیا میں آنکھیں ہونی چاہیے، اس اللہ نے آنکھ بھی دی، آنکھ میں لائٹ بھی دی۔ ہمیں نہیں معلوم دنیا میں کان ہونے چاہیے، اللہ نے کان بھی دیا، کان کے اندر سننے کی طاقت بھی دی۔ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ دنیا میں ہم مرد بن کر جائیں گے تو ہمارے اندر مردانگی ہونی چاہیے، اللہ نے مردانگی بھی عطا کی، اور مردانگی کے جو آرگنز ہیں وہ بھی عطا کیے۔ جس کو عورت بنایا اس کو عورت پن عطا کیا، اور عورت ہونے کے ناطے جو اس کو ہونا چاہیے وہ سب اس کو عطا کر دیا۔ پھر ہمیں زندگی گزارنے کے لیے غذائیں چاہیے وہ غذائیں بھی دی، دوائیں چاہیں وہ دوائیاں بھی دی، پھل چاہیے وہ پھل بھی دیے، اور جو ہماری باڈی کو ضرورت ہے، کیا کیا ضرورت ہے، ایسی غذائیں جن میں ویٹامنز بھی ہوں، پروٹین، کیلشیم، آئرن، سلفر، پوٹاشیم، جو چاہیے غذاؤں میں بکھیر دیا ہے۔ تم دودھ کھاؤ گے اس میں یہ چیزیں ہیں، تم پھل کھاؤ گے اس میں یہ چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں تمہارے لیے الاؤ کر دی۔ اب جب اللہ نے یہ سب کچھ انسانوں، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں میرے بندو میں نے یہ تمہارے لیے بنایا، میں نے تمہارے لیے یہ ساری چیزیں بنائی، مزے اس میں ہیں، ذائقے اس میں ہیں، فائدے اس میں ہیں، یہ سارے پھل میں نے تمہارے لیے بنائے ہیں۔ تم فیصلہ نہیں کر سکتے، قرآن میں تم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون سا پھل زیادہ اچھا ہے کون سا کم۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ یُسْقَىٰ مِن مَاءٍ وَاحِدٍ، ایک ہی پانی سے۔ اللہ کی قدرت، انسان کے معدے کو گرم غذا بھی چاہیے، سرد غذا بھی چاہیے۔ ایک سی باغت میں ژوٗنٛٹھ کُلۍ، ایک قسمت اکھ ژوٗنٛٹھ کُل گو امریکن، بیاکھ گو ڈیلشس بناون گرم، امریکن بناون سرد، ایک ہی موسم ہے۔ معدے میں گرمی ہے تو امریکن کھاؤ، معدے میں ٹھنڈک ہے تو ڈیلشس کھاؤ۔ مسر دال کھان گرم، مونگ دال تھٲیِن سرد۔ مےٚ اوس اکھ ڈاکٹر ونان دپان سرد گرم گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ، مطلب اس کیا ایشو کی، دپان کچھ نہیں ہے، پرانے لوگ کہتے تھے میڈیکل سائنس نہیں مانتی۔ میں نے کہا جناب ڈاکٹر صاحب رازما دال کھیے 2 دۄہن پتہٕ وٕچھو اتھ کیا کیا۔ خیر اللہ نے غذاؤں کے اندر تاثیر رکھی، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے پیدا کی۔ اب اللہ فرماتے ہیں دیکھو میں تمہارے لیے ساری چیزیں پیدا کر کے میں جب کسی کو بیان کر دوں گا اس کا مطلب وہ تم کو نقصان پہنچانے والی ہے، اس لیے میں اس کو بیان کر دوں گا۔ جب یہ ساری صورتحال ہے تب ہمارا بندے ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سمجھیں اللہ نے ہم پر کون کون سی چیزیں لازم کی ہیں، اور بندہ ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سمجھیں اللہ نے کون کون سی چیزیں ہماری حرام کی تھی۔ امتی ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ سمجھیں اللہ کے نبی نے ہمارے لیے کون کون سی چیزیں لازم کی ہیں،
اور امتی ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نبی سے سیکھیں کون کون سی چیزیں ہمارے نبی نے حرام کی ہیں. اور یاد رکھنا چاہیے اللہ رب العالمین لہذا ضرورت کی چیزیں کبھی حرام نہیں کریں گے، اور محمد رسول اللہ رحمت للعالمین ضرورت کے باوجود کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتے. رحمت للعالمین صحابہ کرام بعض دفعہ کہتے تھے حضرت تو یوسف دین بنو واریہ صاحب یہ تھوڑا سخت اس میں احکام زیادہ دے دیجئے. حضور ناراض ہو جاتے تھے اور بعض دفعہ ڈانٹ بھی دیتے تھے. بخاری میں حدیث موجود جب صحابہ کوشش کرتے تھے دین تھوڑا سخت ہو جائے. ایک مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال رکھنا شروع کیا. صوم وصال کو صبح کے موسہا پور دوہش روز در شامس یس افطار ٹائم افطار چونکا پچ رات سے دیکھن بیون کھون چون کی چیز آو سحر ٹائم دویم دو سحر چونکا دویم دو گو سٹارٹ وہ دویم دو چوک اس روزے کو اس کے ساتھ ملانا ہے. اچھا صوم وصال حضور نبی علیہ السلام نے روزہ رکھنا شروع کیا صوم وصال. صحابہ کرام کو عرض یا رسول اللہ ہم بھی اس کی بیمار ہوتا. حضور فرمایا بالکل. صحابہ کرام نے سوچا حضور ہم کو منع کر رہے ہیں شفقتاً، ہم کو بوجھ بڑھ جائے گا، ہم برداشت نہیں کر سکیں گے. ان کو کہا نہیں یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں لیکن ہم رکھیں گے روزہ. حضور نے فرمایا تمہارے لیے نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ ہم رکھیں گے. حضور فرمایا لا تواصلوا تم یہ روزے مت رکھو. صحابہ کرام نے کہا نہیں جی ہم رکھیں گے. حضور نے فرمایا اچھا تو اچھا میں سے مان کریو تل وچھو رکھ لیا صحابہ کرام نے روزہ. دوسرے دن شام کو حضور کو افطار کرنا تھا. حضور نے کیا یہ افطار پوچھا تو مسکس جناب سب کے گھٹنے بیٹھ گئے. کہ میں نے پہلے کہا تھا نہیں کر سکو گے. ایکم مثلی تم میں کون مجھے، یعنی گویا صحابہ چاہتے ہیں مشکل عمل لینا، حضور منع کر رہے ہیں کہ تمہارے بس میں نہیں. یاد رکھنا چاہیے اسلام آسان، بہت آسان، بہت ہی آسان. دنیا کے تمام مذاہب اتنے آسان نہیں ہے جتنا اسلام آسان. مگر وہ تب سمجھ میں آئے گا جب مذاہب کو پڑھو گے، جب مذاہب کو سیکھو گے. دیکھو ہندو مذہب میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں نیچر کے خلاف، عیسائی مذہب میں کیا کیا چیزیں ہیں نیچر کے خلاف. اگر عیسائی مذہب میں سوال کیا جائے کہ شادی کرنی چاہیے، وہ کہیں گے نہیں، نن بنو، راہب بنو. پتہ ہے کہ تم راہب ہوتی ہے نا، مگر مذہب ان کا یہی ہے. ہمارا نبی کہتا ہے شادی کرو، ہمارا نبی کہتا ہے نکاح من سنتی. وہ کہتے ہیں اگر آپ کو اعلیٰ درجے کا کرسچن بننا ہے آپ کو نکاح نہیں کرنا ہے. وہ کہیں گے اگر اعلیٰ درجے کا ہندو بننا ہے آپ کو برہمچاری بننا ہوگا. اور ہمارا اسلام کہتا ہے اگر اعلیٰ درجے کا مسلمان بننا ہے تو نکاح کرو. سلام محمد رسول اللہ. گویا محمد رسول اللہ نے زندگی گزارنا سکھایا ہے. تو لہٰذا ہم مسلمان ہیں، اپنے نبی سے پوچھیں گے یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیے ہمیں کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا نہیں کرنا ہے. آپ سے زیادہ رحمت کون سے ہو سکتی ہے. قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں تم اپنے اتنے ہمدرد نہیں ہو جتنا میرا نبی تمہارا ہمدرد ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، معنی ہو النبی اشفق بالمؤمنین من انفسہم، النبی احق بالمؤمنین من انفسہم، النبی ارفق بالمؤمنین. تو یہ کیوں پانس تیز رفاقت کرے تو شفقت میرے نبی تمہارا کرے. تم اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ گے مگر میرا نبی تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا. تم کو کوئی تکلیف ہوگی، تم جتنا اس تکلیف کو فیل کرو گے اس سے زیادہ میرا نبی تمہاری تکلیف کو فیل کرتا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. جو تم کو مشکل آتی ہے میرے نبی پر بہت بوجھ پڑ جاتا ہے. ان کو مشکل کیوں آتی ہے؟ میرے بھائی مصنف نے لکھا ایمان والے کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے وہ اس کانٹے کی چبھن اپنے پاؤں میں محسوس کرتا ہے مگر محمد رسول اللہ اس کانٹے کی چبھن اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے کیا چیزیں ہم پر فرض کی ہیں. تو چونکہ وقت نہیں ہے میں مختصر عرض کرتا ہوں. ہر مسلمان پر نماز فرض، ہر مسلمان پر روزہ فرض، ہر مالدار مسلمان پر زکوٰۃ لازم، ہر مالدار مسلمان پر حج لازم، ہر مسلمان پر قرآن پڑھنا لازم. ان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، یہ عبادات کی طرف. اس کے بعد اگلا چپٹر ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک کرے. ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے. ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ہر مسلمان پر لازم ہے کہ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے. ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہمارے ذریعے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. ہمارا دین عبادت بھی سکھاتا ہے، اخلاقیات بھی سکھاتا ہے. ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اس کا رویہ ایسا ہو کہ کوئی شکایت نہ کرے اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور پاؤں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. المسلم من سلم المسلمون بلسانہ و یدہ. اللہ کے نبی نے فرمایا
اب غزر رجال اللہ العلد الخصم، اللہ کو سخت ترین نفرت ہے ان انسانوں سے جو علد الخصم ہوں۔ علد الخصم کا مطلب ایسا بیہیویئر، ایسا وطیرہ، ایسا رویہ، ایسا طرز عمل اختیار کرنے والا کہ سارے لوگ کان پکڑے۔ ام قسمک انسان یم سن بیہیویئر، یم سن رویہ یوت آسہ کہ ساری آسن کان پکڑے، ساری آسن دور ژلان، ساری آسن دپان اتہ گو زو بچا، اتہ گو کلہ بچا، ژےٚ چھُنا پتہ یہ کیُتھ انسان چھُ۔ یعنی جس کے والدین بھی تنگ، جس کی بیوی بچے بھی اس سے تنگ ہوں، جس کے رشتہ دار اس سے کہتے ہیں یہ کیسا انسان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے بھی اس سے نفرت ہے۔ بنائے وہ اللہ کا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا اچھا باپ بنو، ایسا کہ اولاد کہنی چاہیے یہ سون اصل مول تو چھن کر۔ اچھا بیٹا بنو، ایسا کہ والدین کہنا چاہیے جیسا میری اولاد ایسی کسی کی نہیں۔ اچھا بھائی بنو، تمہارا بھائی کہنا چاہیے جیسا میرا اچھا بھائی ایسا کسی کا نہیں۔ اچھے شوہر بنو، تمہاری بیویاں کہنی چاہیے جتنا اچھا میرا شوہر ہے اتنا کسی کا نہیں۔ اچھے داماد بنو، تمہارے سسرال والے کہنا چاہیے جو رحمت کا انتظار ہے۔ اچھے افسر بنو، ایسے افسر کے ماتحت کہنے چاہیے اس رحمت۔ اچھے ملازم بنو کہ تمہارے اوپر اور نیچے والے کہنے چاہیے یہ تو جب تک ڈپارٹمنٹ پہ ہے رحمت ہی رحمت ہے۔ اچھے پڑوسی بنو، تمہارا پڑوسی کہنا چاہیے میں پنن ساخ گوئے تو ہمدرد یوتی چھوں۔ اچھے دکاندار بنو، کسٹمر کو یقین ہونا چاہیے کہ زہیں دین میں دھوکہ، زہیں دینی غلط چیز میں، زہیں غلط، یہ اسلام سکھاتا ہے، اسلام یہی کہتا ہے۔ اور اگلا چپٹر کیا ہے کہ ایک مسلمان کو پوچھنا ہے اپنے اللہ اور رب، یا اللہ آپ نے کون سی چیزیں میرے حرام کی ہیں؟ تو اب اللہ تعالیٰ شانو اور اللہ کے نبی ڈیٹیل بتائیں گے میرے بندے جو چیزیں تجھ کو نقصان پہنچانے والی ہیں ان کو میں حرام کر رہا ہوں، میرا نبی تجھے سکھائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی سے کل آپ کہیے تال یا تالو ایو لکو ایو اتلو بو بوزنامو تو پڑھت ما حرم ربکم علیکم، تو ان خدا ان کچھ چیز تو ان قدر حرام کیا۔ تالو اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں پڑھ کر سناؤں گا تمہارے رب نے تمہارے لیے کون کون سی چیزیں حرام کی ہیں، اور حرام کرنے کا مطلب یہ تم کو نقصان پہنچانے والی، اس لیے تم کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو یہ ذہنس من اگر کٹ ماز جائز تیل گوٚژھ ہون ماز تہِ جائز آسُن، تو کن کٹ ماز کھیو تتھے کن کھیو ہونی ماز تہِ، تو اگر خرگوش کھیو ہوپر کن کھیو بیور، تو یہ نہ سمجھ یا تو ہوت کیا فرق۔ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں گا کہ تم محنت کر کے پیسہ کماؤ گے حلال، تم اگر وہیں رشوت لوگے وہ حرام، تم سمجھو گے یہ اور یہ سیم ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو میرا نبی تمہیں پڑھ کر کے دکھائے گا، سکھائے گا کون کون سی چیزیں تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہیں۔ اب جب جہاں پہنچے ہم تو ہر مسلمان پوچھے کہ یا اللہ مجھے بتائیے۔ اور انسان کی زندگی باقاعدہ سٹارٹ ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد، جس کو کہتے ہیں ٹین ایج۔ تو ٹین ایجر کی زندگی میں سب سے پہلے سے یا اللہ میں ٹین ایجر بن گیا، میں نابالغی سے نکل کر بالغ بن گیا، میں آج تک معصوم تھا، آج تک کچھ نہیں، اب آج کے بعد میں باقاعدہ مسلمان ہوں، مجھ پر غسل فرض ہو گیا، اب مجھے بتائیے مجھے کیا کیا کرنا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے آئے گا جو آرڈر آئے ہیں وہ تو تم نے سن لیے، اب حرام چیزیں سنو۔ دیکھو تم جوانی کی زندگی میں ہو، اس جوانی کی زندگی میں اب تمہارے سیکس کے ہارمون تم کو اندر سے ابھر رہے ہیں، تم کو جی چاہے گا لڑکیوں سے باتیں کرنا، تم کو جی چاہے گا فوش چیزیں دیکھنا، تم کو مزہ آئے گا سیکس کی باتیں سننا، ان تمام سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تم کو نقصان پہنچائے گا، آگے تم کسی قابل نہیں رہو گے۔ تو اب آج کے جوانوں کو جن چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ اچھی طرح سے سمجھیں، اچھی طرح سے سمجھیں، بلکہ صاف صاف میں کہنا چاہوں اے نوجوانوں تمہاری یہ جوانی تمہارے ہاتھوں میں امانت ہے، اس کو چاہے برباد کرو چاہے اس کی حفاظت کرو۔ اللہ نے تم کو ایمان عطا فرمایا، تم کو صحت عطا کی، تم معصوم پیدا ہوئے، تم ڈرگسٹ بن کر نہیں آئے، تم ڈرنکر بن کر نہیں آئے، تم سموکر بن کر نہیں آئے، تم ڈانسر بن کر کے نہیں آئے، تم پاک صاف آئے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ اب اس دنیا میں رہ کر کے تم یا تو زناکار، بدکار، فیشنی، آوارہ، فضول خرچی، ڈانس، میوزک اور یہ تمام چیزوں سے تمہاری زندگی برباد۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن باتوں کا سب سے زیادہ غم اور فکر تھا ان میں یہی بات تھی کہ میری امت کے جوان تباہ نہیں ہونے چاہیے، جس تباہی کا شکار اس وقت یہاں کے بے شمار نوجوان ہو رہے ہیں۔ مزید مشکل یہ ہے کہ والدین بھی کہہ نہیں پاتے، سکولوں کے ہمارے ٹیچرز بھی کہہ نہیں پاتے، اور سوسائٹی میں اور کون کہے گا۔ اب اخیر میں نقطہ یہاں پہنچا، اے نوجوان تیری یہ مقدس پاک جوانی تیرے ہاتھوں میں ہے، اس کو چاہے تم برباد کرو اور چاہے تم اس کی حفاظت کرو، اور یاد رکھو اس کی حفاظت کرنے کے لیے تمہیں بہت لڑنا پڑے گا، اپنے آپ سے،
اپنی چاہتوں سے، اپنے غلط شوقوں سے، اپنی نفسانی جذبات سے اور سوسائٹی کے بہت سارے طبقوں سے تمہیں لڑنا، تب تم اپنی جوانی کو بچا سکو گے، تب تمہارا ایمان بچے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ایسی جگہ رہو جہاں تمہارا ایمان چھن جائے، تم کو پتہ بھی نہیں چلے۔ مثلا لڑکی چھتا ہو جائے، اچھا امس بار بار دمن کیا پتا خدا چھا تہ کہ نہیں، امس آو ذہنس من شک مکلیو ایمان۔ یہ تش جائے یا جائے امس ون ایمان کیا سا دپان کستان اوس نبی صاحب پران زمان، آج کیا چلتا سن، یہ بار بار یہ سن رہا ہے تو اس کے دل میں شک پیدا ہو گیا، ایمان ختم ہو گیا اس کا۔ تو اپنی ایمان کی حفاظت، اور اس ایمان کی حفاظت میں جہاں تمہیں کبھی ڈاؤٹ ہو جائے، جہاں کہیں بھی فوراً کسی جاننے والے سے ملو، کسی ماہر سے ملو۔ جیسے تم اپنے جسمانی انفیکشن کا علاج کرنے کے لیے ڈاکٹروں کو کانٹیکٹ کرتے ہو، اسی طرح سے اپنے دینی انفیکشن کا علاج کرنے کے لیے کسی عالم سے ملو جو واقعتاً ماہر ہو، تم کو نکال سکے اس ڈاؤٹ سے۔ میں ایسے بے شمار جوانوں کو جانتا ہوں جن جوانوں کو بیچاروں کو طرح طرح کے ڈاؤٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ پوچھتے ہیں، پھر اللہ فیصلہ کرتے ہیں تو ہدایت کی طرف واپس آتے ہیں۔ تو جوانی کی زندگی میں جو خرابیاں، ان خرابیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس میں ڈرگز یہ زہر ہے انسانوں کے لیے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب شراب کو حرام کیا تھا، اس وقت یہ سارے ڈرگز نہیں تھے، صرف شراب تھی۔ لیکن سلام محمد رسول اللہ کو آپ نے وہ لفظ استعمال فرمایا جو قیامت تک آنے والی تمام منشیات کو شامل ہے۔ اس وقت اگر حرام کرتے پھر کیا شراب حرام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نشے کی چیز، الکوہل صرف شراب تھا بس، اور وہ بھی 3-4 چیزوں کا بنتا تھا، کھجور کا، انگور کا، بس یہ 3-4 چیزوں کا۔ لیکن اللہ کے نبی نے اس وقت ایک لفظ استعمال فرمایا، آئندہ جو بھی نشے والی چیز ہوگی وہ سب حرام۔ اب جتنی نشے والی چیزیں ہیں وہ سب اسلام نے حرام کر دی ہیں۔ اس لیے بھی حرام کیے ہیں کہ اللہ کا کوئی نقصان ہو جائے گا، میں نے چیز پیدا کی تھی، یہ استعمال کریں گے تو میرا خزانہ جو ہے وہ خالی ہو جائے گا، سٹاک ختم ہوگا، نہیں، وہ چونکہ تم کو نقصان پہنچانے والی ہیں، تم برباد ہو جاؤ گے اس کی وجہ سے۔ میں نے ایسے نہ جانے کتنے برباد شدہ گھر اور نہ جانے کتنے برباد شدہ نوجوان دیکھے ہیں جو ڈرگس میں پھنس گئے، وہ کسی کام کے قابل نہیں، اب ان کی صحت بھی برباد ہو گئی، ان کا عقل بڑھ گیا۔ جس نے 2 یا 3 مرتبہ یہ ڈرگس استعمال کر لیا، اس کے بعد اس سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ پھر ڈرگس کرنے کے لیے، ہیروئن کے لیے روزانہ 5-6 ہزار روپے کا سرمایہ چاہیے، وہ آئے گا کہاں سے؟ پھر لڑکے لیپ ٹاپ بیچتے ہیں، پھر موبائل بیچتے ہیں، پھر گھروں میں چوریاں کرتے ہیں، پھر یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ بڑھیا میرے پاس آئی، سچ میں وانا دبن ہے اجداز دای خر مطلب کیا اس کیا گو دبن تئیس مطلب کان خطر دبن میں ہش لیچو سچ آسان وشان امس کار پہ نیندر سری میں کنورٹ کر مطلب کیا مطلب دبن تم چھ اخ کنورٹ نمس کڑس تا چون ہتن کتا چارو سچو وہ چھس نہ پونسے نے وہ وچان امس کار پہ نیمر امس بیا کنورٹ کر تو ڈرگز سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس وقت کا ماحول جو ہے وہ بے پردگی کا ماحول ہے، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں اٹریکٹیو لباس پہن کر کے اور پرکشش بن کر بناؤ سنگار کر کے پھر رہی ہیں۔ ظاہر ہے وہ کہتی ہیں مجھے دیکھو، مجھ سے ملو، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھ کر اب تو بہت سارے لڑکے وہ شرٹیں پہنتے ہیں جن شرٹوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے میں آپ کے انتظار میں ہوں، شرٹوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کیا آپ مجھے انٹرسٹڈ ہیں یا نہیں۔ ہم یہی سے دعوت دے رہے ہیں گناہوں کی۔ اس ایسے ماحول کے اندر آپ ڈرگ سے، منشیات سے، غلط افیئر سے، میوزک ڈانس سے اپنی جوانی کو بچائیں، اور یہ تب تک آپ کو اپنے آپ کو ہولڈ پر رکھنا ہوگا جب آپ کا نکاح کا وقت آئے گا، اس وقت پتہ چلے گا آپ پاک دامن ہیں یا بیڈ کر رکھے۔ اگر آپ پاک دامن ہیں تو آپ کو بہت بڑا میڈل جناب محمد رسول اللہ کی طرف سے، ہماری طرف سے نہیں، آپ کے گھر والوں اور آپ کے سکول کالج کی طرف سے نہیں، محمد رسول اللہ کی طرف سے آپ کو میڈل ہے۔ اور وہ کیا؟ حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب کہیں سایہ نہیں ہوگا، 7 آدمی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، دوسرے نمبر پر وہ جوان جس جوان نے اپنی جوانی تمام برے کاموں سے بچا لیا۔ اس سے بڑا میڈل وہ کیا ملے گا؟ بس یہ چیپٹر ختم ہو گیا۔ جہنم میں سے جو روزگار کما رہے ہیں، روزگار کمانے کی 4 ذریعے ہیں عام طور پر: بزنس کرنے والے، ملازمت کرنے والے، پھر ملازمت چاہے پرائیویٹ چاہے گورنمنٹ کے اداروں کے ملازم، اور نمبر 3 پر مزدوری کرنے والے، اور نمبر 4 پر انڈسٹری، چیز بنانا اور بیچنا۔ رشتے وول سے رشتے بنانا پا چکنا، سچ وول سے چوٹ کرنا پا چکنا، قالین والا قالین بناتا ہے پھر بیچتا ہے، شال والے شال بناتے ہیں پھر بیچتے ہیں۔ یا تو انڈسٹری آپ کا ذریعہ معاش ہوگا، یا مزدوری ہوگی، یا ملازمت ہوگی، یا بزنس ہوگی۔ 4 چپٹروں کے متعلق اللہ کے نبی نے ڈیٹیل سے تعلیمات بیان فرمائی۔ ہمارا اسلام صرف مسجد کے لیے ہی نہیں ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ فرمایا سچائی امانت دار کے ساتھ بزنس کرنے والا قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ ایک حدیث
التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. ہمارا اسلام یہ کہتا ہے دکاندار بزنس کرتے کرتے ولی بن سکتا ہے اور درجہ اس کا صالحین سے بھی اوپر ہوگا. کیا فرمایا حضور نے؟ التاجر الصدوق، بخاری میں حدیث ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. صالحین نہیں کہا کہ صالحین سے تو اوپر درجہ ہے بزنس کرتے کرتے. التجار یبعثون یوم القیامۃ نارا، جہنم، یہ تاجر سارے جہنم میں جائیں الا من بر واتقى، مگر جو بچ گیا. لہذا بزنس کرنے والے اچھی طرح سے سمجھیں ایکسپائر مال نہیں بیچنا، ملاوٹی مال مت بیچنا، غلط ریٹ مت لگانا، کسٹمر کی ناواقفیت کا فائدہ اٹھا کر کے زیادہ ریٹ مت لگانا، یہ ظلم ہے. یہ تین چار چیزیں، جب جھوٹی قسمیں کھا کر کے مال مت بیچنا. تو پتا کوئی کیا کیا قسم چھ کیا جناب اللہ چائے دری ویں دری اکو نچو تم سنی مارون شیت. تو جھوٹی قسمیں کھا کر کے مال مت بیچنا، ردی مال اصلی کے نام پر مت بیچنا، ملاوٹ کر کے مال مت بیچنا. میرے بھائی انسان جب ڈگر سے ہٹ جاتا ہے تو کہاں پہنچتا ہے؟ میں کو نفرن فون تو میں اکی بچی سو پی ایچ ڈی کرا تب اس بلڈ کینسر اس کرتے دعا میں تو اللہ تعالیٰ شفا کا چوٹ ہوئی تو اس دل ایمس ہسپتال میں تو کیا تو امس کو بلڈ کینسر اتھی مجھ ونان یہ میں پانی غلطی میں کیا کر میں کیا غلطی تو بہت مومن کۄکر کٕنان مرے ہوئے مرغے. وہاں جموں سے جب مرغے آتے تھے اور راستے میں ٹریفک جام ہوتا تھا، راستہ بلاک ہو جاتا تھا، مرغے مر جاتے تھے. سوچتا جی اس میں سورے نقصان کچھ ہوٹل والوں کے ساتھ ڈیسائیڈ کر رکھا تھا اور اس کے بعد محمد کوکر سامنے جب انہیں گردن میں سیٹ پتہ ہے سو ماس جیسے بون لیس کرا اور اس کے بعد پھر ہوٹل والوں کو بیچتے تھے. بری واد جائے کرم تم کوئی انعام دیتنے خدایا اکی بچی ایسے تم سے وہ بلڈ کینسر وہ کیا کرنا تھا. تمام بزنس مین کسٹمر کو دھوکہ مت دو، کسٹمر کو غلط ریٹ مت لگاؤ، ملاوٹی مال مت بیچو، خراب مال مت بیچو. کمائی کا تیسرا ذریعہ مزدوری. جتنے ٹائم کا آپ نے وقت ہے پورا کام کرنا ضروری ہے. مالک کو حقوق شاسن بھی اور جو لوگ ملازمت کر رہے ہیں ملازمت کے لیے کہ دو غلطیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. نمبر 1 رشوت، نمبر 2 کام چوری. اگر میری ڈیوٹی کا وقت ہے مجھے کچھ نہیں کرنا ہے میرے بھائی، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی جگہ ڈیوٹی دے رہے ہیں آپ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے تب جائیں گے جب جمعے کی نماز کا وقت آ چکا ہوگا. آپ 4 سنت پڑھیں، فرض پڑھ کے فوراً واپس جائیں کیونکہ آپ ڈیوٹی دے رہے ہیں. اگر وہ بون ہے اچھا مولوی صاحب واہ صبح 12:30 بجے شروع 12:30 بجے پڑھن بوز بو واز 2:30 بجے تک 3 بجے بعد واپس جواب آئے گا صحیح نہیں ہے. آپ کو واز سننا ہے گھر میں کتاب پڑھو، آپ کو واز سننا ہے آپ اس کی ڈیوٹی دینے والے پوری. کاش ہمارے تمام ملازم یہ 2 چیزیں نہ کریں. نمبر 1 لوگوں کو نہ ستائیں. ہمارے دفتروں میں ہمارے بھائیوں پر کیا ظلم کرتے ہیں سارے دفتر والوں کو معلوم ہے. یہ طنز کی بات نہیں ہے، اپنی بیماریوں کا علاج ہمیں خود سوچنا ہے. اللہ نے جب روزگار دیا اس روزگار کو ظلم کا ذریعہ مت بنائیں. یہ کرسی چاہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے، چاہے آپ کو افسر کی کرسی ہے چاہے آپ عام ملازم کی کرسی ہے، یہ امانت ہے. اس امانت کی کرسی کو ظلم کا ذریعہ مت بناؤ. میں ایسے نہ جانے کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے افسری کے دوران ظلم کیے ہیں اور آج طرح طرح کی مصیبتوں میں. ابھی میں جب آ رہا تھا یہاں نماز کے لیے چل رہے تھے مجھے فون آیا اور جس آدمی نے مجھے فون کیا وہ بہت بڑا افسر رہا. اس کا یہ جو ہے انجینئرنگ ونگ میں بہت بڑے افسر تھے اور اس وقت وہ 3 کینسروں میں مبتلا. جمعہ پڑھنے عید کرتی دعا شبیر افسری کے زام میں لوگوں پر ظلم مت کرو، ملازمہ کے زام میں لوگوں پر ظلم مت کرو ملازمہ. اور اسی طرح سے انڈسٹری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چیز تیار کرنا پھر بیچنا. مجھے ایک بہت بڑے ماہر جو بر صغیر میں زعفران کا سب سے بڑا ماہر مسلمان ہے وہ کیرالہ کا، وہ مجھے ملا یہاں سری نگر میں. کہنے لگا جی آپ کو نہیں معلوم ہوگا، وہ انگریزی بولتا ہے اردو تھوڑی تھوڑی. کہنے لگا میں ایکسپرٹ ہوں زعفران کا، میں نے ڈگری کی ہے کیمبرج میں، تو میں یہاں دنیا میں سب سے بہترین زعفران کشمیر کا ہے، مگر کیا کریں یہ کشمیری دھوکہ دیتے ہیں. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے یہ یا تو ایرانی زعفران اس میں ملا کر بیچتے ہیں. کہتا وہ تو چلو زعفرانی ہے مگر یہاں وہ مکائی کا وہ گھاس نکالتے ہیں، اس گھاس کو پھر وہ رنگ کرتے ہیں زعفران کا، پھر پیک کر کے کہتے ہیں اصلی کشمیری زعفران. کہتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کشمیریوں کا زعفران مت خریدنا، یہ دھوکہ دیتے ہیں. تو میں نے کہا مجھے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا آپ لوگوں کو کہو. یہ بیان سننے کے لیے وہ آیا وہاں سے نگر. آج کل کیرا میں ہے، میرے پاس نمبر موجود ہے.
نمبر موجود ہے میرے پاس اس کا، مسلمان اور بہت بڑا ماہر ہے. جہاں کہیں پلوامہ میں اس نے کوئی وہ بھی بنایا ہے، وہ کہہ رہا تھا وہاں اب جا کر دیکھ لینا کیا ہے. بہرحال میرے بھائیو، جو انڈسٹری چیز بنا کر جو بیچنے والے ہیں، صاف چیز بنا کے بیچو، رشت بنانے والے جو رشت کرنا اندر سے داون اوٹ بڑے مازو رشتے، یہاں سے کوئی اصلی لگتی مازو کٹ مازو کر سکتے، دھوکہ دے کر کے مازو. اسلام یہی سکھاتا ہے. بس شارٹ میں بات کرتا ہوں، میں نے بات یہاں سے سٹارٹ کی تھی. نمبر 1، جب بھی دین کی بات سننے کے لیے بیٹھو نیتیں ٹھیک کرو. نمبر 2 یہ کہ کائنات میں کوئی چیز خود نہیں بنی، کائنات بھی خود نہیں بنی. نمبر 3 ہم خود پیدا نہیں ہوئے، ہم کو پیدا کرنے والا ہے اللہ. اس اللہ نے ہم کو آرڈر بھی دیا ہے یہ چیز کرو، اور منع بھی کیا ہے ان چیزوں سے بچو. جن چیزوں کو آرڈر کیا ہے وہ ہمارے لیے لازم ہے اور وہ مفید ہیں. اللہ کہتے ہیں ماں باپ کی خدمت کرو، یہ کوئی غلط؟ اللہ کہتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ کوئی غلط؟ اللہ کہتے ہیں حیا کرو، یہ کوئی غلط چیز ہے؟ اللہ جن چیزوں کو حکم کر رہے ہیں، چاہے وہ عبادات کی چیزیں ہوں، اخلاقیات کی چیزیں ہوں، سوسائٹی کے سدھار کی چیزیں ہوں، بیہیویئر کی چیزیں ہوں، ان تمام چیزوں کو فالو کرنا. اور جن چیزوں کو اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کیا ہے وہ ہمارے نقصان دہ ہیں، اپنے سامنے لسٹ بنا کر کے رکھیں. یہ چیزیں میرے اللہ اور میرے نبی نے حرام کی ہیں، مجھے ان سے بچنا ہے. زناکاری حرام، سود حرام، رشوت حرام، چوری کرنا حرام، فراڈ حرام، غلط بلیں بنانا حرام، لڑکیوں کا پیچھا کرنا حرام، ڈرگز حرام، چوری حرام، جھوٹ حرام، غلط کمنٹس حرام، یہ ساری چیزیں حرام. اور آدمی ڈر جاتا ہے نیتا چیچا حرام. ہاں یہ ساری چیزیں حرام ہیں. آپ کو سوٹ نہ کرے تو کیا ہوا؟ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو چیزیں مفید سمجھی ان کو جائز کر دیا، اور جو چیزیں مضر ہیں ان کو حرام کر دیا. جیم خدایان کاٹ بنو تمی بنو خون تے کاٹ کرن حلال خون کرن حرام. خون اس میں سے تم چیز اگر انسان کے سر بنے خون، اور خون کیا بنے گا؟ کتے کے اندر جراثیم، جن جراثیموں کے بعد کتا باولا ہو جاتا ہے، ان جراثیم سے بچانے کے لیے اللہ نے کہا کتے کو گوشت مت کھانا. اور کتے کا گوشت ہی نہیں، فرمایا کتا اگر برتن میں منہ ڈالے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا 7 مرتبہ دھو. آج سائنس والے کہتے ہیں کتے کے منہ میں جراثیم ہے. محمد رسول اللہ کو کہاں پڑی تھی وہ جراثیم کی تھیوری؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جانور کے جھوٹے کے بارے میں حضور نے نہیں فرمایا 7 مرتبہ دھو، صرف کتے کے بارے میں فرمایا. خنزیر حرام ترین جانور، لیکن اس کے لعاب کے بارے میں حضور نے نہیں فرمایا 7 مرتبہ، کتے کے بارے میں. آج جب ریسرچ ہوئی ہے اب پتا چلتا ہے کتے کے منہ میں جراثیم ہے. وہ چپکو جراثیم وہ جب بڑھ جاتے ہیں تو کتا باولا ہو، اور جب کاٹے گا تو انسان بھی باولا ہو جاتا ہے. سلام محمد رسول اللہ کو انہوں نے کہاں پڑھی تھی یہ تھیوریاں؟ اس وقت انہوں نے بیان فرمایا. تو یہ چیزیں حرام ہیں، ہم اپنے سامنے لسٹ رکھیں گے اور لسٹ رکھ کر کے اپنے آپ کو ان سے بچانے کی کوشش کریں گے. میں حدیث سنا کر کے بات ختم کر رہا ہوں. اللہ اکبر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع، عرفات کا میدان. حضور سوچتے رہے یہی وہ میدان ہے جس میدان میں مجھ پہ پتھر برسائے جاتے ہیں، یہی وہ میدان ہے جس میں مجھے اینٹیں ماری جاتی ہیں، یہی وہ میدان ہے جہاں مجھے دھکے لگتے، یہی وہ میدان ہے جہاں میں گرد و غبار میں واپس آتا تھا اور کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں تھا. آج اس میدان میں صحابہ کرام کا مجمع ہے، کہیں کفر پورے عرب میں نہیں ہے. پھر حضور نے محسوس کیا میں تو اب 2-3 مہینے کے لیے اس دنیا میں ہوں، میں رخصت ہونے والا ہوں. اس لیے حضور لوگوں اچھی طرح سے سنو، اس میدان میں تمہارے ساتھ یہ آخری ملاقات ہے، اگلے سال میں نہیں ہوں گا. اس کائنات کا سب سے مقدس ترین دن وہی تھا، عرفات کا میدان، محمد رسول اللہ موجود، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام موجود. اس سے زیادہ مقدس اس کے اگلے سالوں میں اس سے زیادہ صحابہ تھے مگر حضور نہیں تھے. اس سے پہلے حضور ہوتے تھے مگر صحابہ اتنے نہیں تھے. تو سب سے مقدس ترین دن رہا ہے وہ 9 ذی الحجہ کا عرفات کا میدان. اس وقت حضور نے فرمایا اللہ تم سے پوچھے گا میرے بارے میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچایا یا نہیں، تم کیا کہو گے؟ تو صحابہ کرام نے ہاتھ اٹھا کر کہا یا رسول اللہ آپ نے سارا دین ہم تک پہنچایا، ہم اعلان کریں گے سارا دین ہم تک پہنچایا، کہیں کوتاہی، کوئی کمی، کوئی سستی نہیں. تو حضور نے اس وقت خاص جلال کے حالت میں فرمایا یا اللہ آپ بھی گواہ رہے یہ موقور تسلیم دین چمن حوال گو بچس بری. آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، یا اللہ گواہ رہے یہ تسلیم کر رہے ہیں دین ان تک پہنچ چکا. اس کے بعد فرمایا لوگوں میں تم سے پہلے دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، انی فرضتکم علی الحبس وَإِنِّي مُقَاتِلٌ بِكُمُ الْأُمَمْ، میں فخر کروں گا وہاں جا کر کے میری امت کتنی اچھی ہے، میرے امت کے علماء کتنے اچھے.
میری امت کے افسر کتنے اچھے، میری امت کے جوان کتنے پاک دامن، کتنے پاکیزہ. خبردار اس حال میں میرے پاس نہیں آنا کہ تمہاری وجہ سے مجھے وہاں شرمندگی اٹھانی پڑے. بس ہم وہ زندگی نہیں گزاریں گے کہ قیامت کے دن حضور فرمائے کیا ہے تو کسب برون تو تو چنکی کو. وہ زندگی ہم نہیں گزاریں گے میرے بھائی. اللہ نے ایمان اور اسلام کی دولت، اللہ کے بارگاہ میں شکر، کوتاہیاں اس پر توبہ، اور آگے ارادہ کرتے ہیں ہم وہ زندگی گزاریں گے کہ قیامت کے دن محمد رسول اللہ فخر کریں یہ ہے میری امت. ہم نبی کے لیے فخر کی چیز بنیں نہ کہ اذیت کی چیز. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.